آپ نے دنیا میں بڑے بڑے سیدھے سادے بندے دیکھے ہوں گے، بھولے بھالے، لیکن اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے۔ مال خدا کے فضل سے ملتا ہے، چلاکی دکھانے سے مال آتا ہے، برکت نہیں آتی۔ تیزی دکھانے سے بندہ امیر تو ہو سکتا ہے، وزادار نہیں ہوتا، باوقار نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں پر آسانی کریں۔ دکاندار اس طرح کرتا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ اب چونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ آنے والا بڑی گاڑی پہ آیا ہے، تو وہ پھر اس کو بڑی مسجع مکفہ اردو انگلش مکس کر کے ڈیل کرتا ہے کہ جناب یہ بڑا تگڑا گاہک ہے بڑی، لیکن اگر کوئی غریب آدمی کبھی دکان کی سیڑھیاں چڑھ جائے تو منہ سیدھا نہیں کرتے۔ پتہ ہے غریب ہے بیچارے نے کیا لینا ہے۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی حدیث ہے مشکات میں، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی برکت سے دیا جاتا ہے، ضعیفوں کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، تو جن کی وجہ سے ملتا ہے انہیں دھتکار دیا جائے۔ اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ گنجائش تو ماڑے بندے کو دینی چاہیے، قرضہ تو غریب کو دینا چاہیے۔ ہم امیر کو دیتے ہیں کیونکہ غریب کو اس لیے نہیں دیتے، واپس کیسے کرے گا؟ تھوڑی آسانی کر دیں غریبوں پر، تھوڑی سی ان کو گنجائش دے دیں، ان کو تھوڑا سا موقع دیں کہ وہ اس تکلیف سے باہر آ جائیں۔ ایک حدیث پاک سنیں اور میں دعا مانگوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر تجارت کرتا تھا، کچھ لوگ ادھار لے جاتے تھے تو پھر وہ اپنے جوانوں کو، سیل مینز کو بھیجتا تھا وصولی پہ، تو ساتھ وہ کہہ دیتا تھا کہ اگر بندہ مالدار ہوا اور پیسے نہ دیتا ہوا تو سختی کر لینا، لیکن اگر تنگ دست ہوا نا، غریب ہوا، تو کوئی بات نہیں، ہمارا گزارا چلتا ہے۔ ہم بندہ تگڑا ہو تو مطالبہ ہی نہیں کرتے، کہتے پاجی کدوں کو مل جائیں گے بلا، اور اگر بندہ ہو غریب تو کہتے ہیں شامی دینے نہیں۔ دیکھو ایک حدیث پاک اگر آپ کبھی یاد رکھ لیں تو فائدہ بڑا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی غریب سے، تنگ دست بندے سے پیسے لینے ہیں اور وہ تنگ دست ہے، تم اسے مہلت دے دو۔ فرمایا جتنے تم نے پیسے لینے ہیں، جتنے دنوں کی مہلت دو گے، اتنے ہی پیسے روز اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی رقم بھی تمہاری محفوظ ہے اور اتنے ہی پیسے روز صدقہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کیا کرتا تھا، وہ نا گاہکوں سے کہتا تھا، اپنے سیل مین سے کہتا تھا کہ جو بندہ جان بوجھ کے نہ دیتا اس پر بے شک مطالبہ سخت کرنا، لیکن جو مجبور ہوا اسے گنجائش دے دینا، ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ وہ بندے کا انتقال ہو گیا، جب وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ اسے کہے گا جا تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ پیسے معاف نہیں کرتا تھا، گنجائش دیتا تھا، قرض دار کو مہلت دیتا تھا۔ یا اللہ میرے تو اعمال ایسے نہیں تو یہ میرے لیے فیصلہ، تو اللہ فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو میں تیرے اوپر نہ کروں۔ تھوڑی مہربانی کریں، غریبوں کو زیادہ ضرورت ہے، کمزوروں کو، تنگ دستوں کو۔ رج کے تجارت کریں، صبح شام کام کریں، پر اصل تجارت نہیں، اصل سجدہ ہے، اصل اپنے رب سے دل لگانا ہے۔ پیسے کمانا نا، یہ تو میں نے دیکھا ہے بعض بندے بیچارے ذہنی مسائل کا شکار ہو گئے، پیسے کماتے ہیں، چار چار موبائل رکھے ہیں، کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں، کسی کو کوئی بتا رہے ہیں، کسی کو کسی چکر میں ڈالا ہوا ہے، وہ خود بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اتنی لمبی ٹانگیں نہ پھیلائیں کہ سمیٹی نہ جا سکے، ضرور محنت کریں، جد و جہد کریں، لیکن اتنا الجھاؤ، اتنا الجھاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایک باغ میں مزدوری کرنے گئے، 2 کلو کھجوریں ملی، اٹھا کے لے آئے، تو وہ کہنے لگا اور کام نہیں کرنا، فرمایا اب جا کے باقی کو دین کا کام کریں گے۔ 2 کلو کھجوریں مل گئی ہیں، کلو علی کے بچے کھائیں گے، کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ رب جو سویرے زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو الجھ زیادہ گئے ہیں ہم، اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا اتنی کمائی نہیں جتنے بیچارے پریشان ہیں، اس لیے کہ کہانیاں زیادہ سناتے ہیں، سچ تھوڑا بولتے ہیں، باتیں زیادہ ہیں، تعریفیں اتنی کرتے ہیں اپنے مال کی کہ توبہ توبہ۔ اس طرح نہیں کریں، بڑی سنجیدگی سے ساتھ۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ کام چلتا ہی سچے بندے کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کل جانا ہے بھائی 5 روپے زیادہ لیندہ پر چیز صحیح دیندہ ہے، تو اس لیے اپنی زندگی میں یہ خیر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ کائنات کے مالک، احباب جس کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس میں خیر و برکت فرما،
ہم سب کو ہمیشہ رزق حلال ہی عطا فرما، لقمہ حرام سے بچا مالک، رزق وسیع عطا فرما، حلال عطا فرما، اور پھر اپنی مخلوق میں بانٹنے کے لیے دل بھی عطا فرما۔ مالک کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق تجارت کی توفیق دے۔ اللہ جو تنگ دست ہے نا، انہیں کسی دنیا دار کا محتاج نہ کر، اپنے بھرے خزانوں سے مالا مال کر۔ جو بے روزگار ہیں، حضور کی تجارت کا صدقہ انہیں روزگار دے، اللہ روزگار دے، حلال طیب دے۔ وطن کے جن حصوں پر سیلاب ہے، مالک ان کی غائبانہ امداد فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بے گھر ہو گئے ہیں انہیں اپنی چھت دے دے، بیماروں کو شفا یابی دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے، کمزوریاں معاف کر دے، سستیاں معاف کر دے۔ جان بوجھ کر فجر میں سوئے رہتے ہیں، ظہر میں گپیں لگتی ہیں۔ اللہ تو کریم ہے، تو ہماری مدد کر تاکہ ہم پنجگانہ نماز ادا کریں۔ اللہ ہماری غفلتیں دور کر، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ مالک کبھی ہم سے وہ کام نہ ہو جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے، تو ہمیں بچا کے رکھ ان کاموں سے جن سے تیرے محبوب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنی رضا کی توفیق دے، دل بدل دے، روحیں تازہ کر دے، ایمان کی سلامتی دے۔ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارے دل جانتا ہے۔ گناہگار ضرور ہیں پر تیرا بن کے جینا چاہتے ہیں، روز بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اندر نیتیں ٹھیک ہیں، ارادے صاف ہیں۔ تو مدد فرمائے گا تو بڑی جلدی آسانی ہو جائے گی۔ مالک کرم فرما، مالک کرم فرما، مالک کرم فرما۔ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمان سالوں سے تکلیف میں، ان کی مدد کر دے۔ مالک برما کے مجبور خیموں میں بستے ہیں، ان کی مدد کر دے۔ شام، فلسطین، مصر، بالخصوص عراق میں جو تکلیف ہے اللہ اسے دور فرما دے، محبوب کی امت پہ فضل کر دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ۔ السلام علیکم۔